اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اس دنیا میں رزق کے حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنا، محنت کرنا، مزدوری کرنا، اسلام نے ان چیزوں پر ابھارا ہے اور اس بات کی طرف رہنمائی کی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس بارے میں کوشش کرے اور محنت اور مزدوری سے ہٹے نہیں اور اس کو حقیر نہ سمجھے اس چیز کو، بلکہ نبی علیہ السلام نے اسے بخاری کی روایت ہے اپنے بارے میں بیان فرمایا کہ میں یعنی نبوت سے پہلے آپ نے بیان فرماتے ہیں کہ میں مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، چاہے آپ مزدوری کر رہے ہیں، لوگوں کی بکریاں چراتے تھے۔ اسی طرح سے نبی علیہ السلام نے سے بخاری کی روایت بیان فرمایا کہ سب سے بہترین کمائی وہ ہے، سب سے بہترین پاکیزہ روزی وہ ہے جو انسان اپنے محنت سے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے حاصل کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے، کمائے ہوئے مال سے وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آدمی اگر محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کسی کے یہاں کام کرتا ہے یا کوئی اور اس طرح سے کوشش کرتا ہے جس کے ذریعے سے وہ رزق حاصل کرتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرتا ہے، تو یہ ایک بہترین عمل ہے جس کے اوپر شریعت نے ابھارا ہے۔ اور اگر وہ اچھائی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ کام کرتا ہے اور کام کو امانت داری کے ساتھ ادا کرتا ہے تو ان سب چیزوں پر اس کو ثواب ملے گا، ان سب چیزوں پر اس کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح سے آدمی کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ کسی کے یہاں کام کر رہا ہے، کسی کے یہاں مزدوری کر رہا ہے، کوئی سیٹھ ہے، کوئی مالدار ہے، اس کے یہاں کام کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس عمل کی وجہ سے وہ حقیر ہو گیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور نہ ہی اس مالدار کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں کام کرنے والے لوگ، ہمارے جو مزدور ہیں، یہ سب حقیر لوگ ہیں، یہ سب محتاج فقیر لوگ ہیں جن کے ہم جس طرح چاہیں ان کو استعمال کریں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اس کو چاہیے کہ ان کو وہ معاہدے کے تحت، کانٹریکٹ کے تحت ان کو کام ملے اور جس چیز پر سائن ہو، جو کانٹریکٹ ہو، اتنا ہی کام کروائے اور جتنے پیسے پر اتفاق ہو اس کو وہ پیسہ اس کو ادا کیا جائے۔ اس میں اگر وہ امانت داری نہیں دکھاتا ہے تو اس کے لیے اس کے لیے یہ چیز عذاب کا باعث ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر اس نے کام لے لیا مزدوروں سے اور پیسے نہیں دیے، اسی مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن میں ان کے خلاف دعویٰ پیش کروں گا۔ ان میں سے وہ شخص ہے رجل استاجر اجیرا فاستوفى منه، ایک آدمی جس نے کسی کو مزدور اپنے یہاں رکھا اور اس سے اس کا پورا کام لے لیا، ولم يؤدي اجرہ، اور اس کو اس کی اجرت اس نے ادا نہیں کی، کام تو لے لیا لیکن اس کو پیسہ نہیں دیا۔ تو ایسا بہت ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کام لے لیتے ہیں اپنے مزدوروں سے لیکن پیسہ ادا نہیں کرتے ہیں یا پیسے میں کٹوتی کر دیتے ہیں، یا جس کو چیز پر کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے اس سے کہیں زیادہ کام اس کے اوپر لاد دیتے ہیں، لوڈ کر دیتے ہیں، تمہیں یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا، جو ڈیوٹی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ اور چیزیں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ ظلم کی قسموں میں سے ہیں جو کبھی بھی انسان کو جس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اگر آدمی کو اور کام لینے کی ضرورت پڑ گئی کہ اور بھی کام لینا پڑ رہا ہے تو اس مزدور سے اس کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر وہ فری میں راضی ہو جاتا ہے تو فری میں، مزید پیسے کا مطالبہ کرتا ہے تو اسے مزید پیسے دینا چاہیے، ورنہ وہ اسی چیز کا مکلف ہوگا جو اس چیز پر کانٹریکٹ ہوا ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اپنے یہاں کام کرنے والے مزدوروں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مزدور، ہمارا غلام، ہمارا خادم ہے، اس کو ہم پیسے دے رہے ہیں، جو چاہیں کروائیں۔ نہیں، جس چیز پر سائن ہوئی ہے، جس چیز پر کانٹریکٹ ہوا ہے، اس سے زیادہ کروانے کے حقدار نہیں ہیں، اور اگر کرواتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اس کے رضامندی ہونی چاہیے۔ چاہے وہ رضامند ہو جائے فری میں تو ٹھیک ہے، فری میں رضامند نہیں ہوتا ہے، پیسے مانگتا ہے تو پیسے دینا ضروری ہے، اور پیسے نہیں دیتے ہیں تو وہ زیادہ کام کرنے کا وہ مکلف نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کی جتنی مزدوری فکس کی گئی ہے اس کو اس کی مزدوری ملنی چاہیے۔ اسی طرح سے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ انسانیت کا ایک سلوک کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کو حقیر سمجھا جائے،
صحیح مسلم کے حدیث نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، انسان کے لیے کسی بھی انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلم بھائی کو حقیر سمجھے، کسی کام کرنے کی وجہ سے اور کسی کے یہاں خدمت کرنے کی وجہ سے کوئی شخص حقیر نہیں ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اس کو حقیر سمجھتا ہے تو وہ شخص خود برا ہے، خود حقیر ہے جو یہ خیال رکھتا ہے۔ اور اسی طرح سے نبی علیہ السلام دوسرے سے بخاری کی حدیث آپ نے بیان فرمایا کہ اخوانکم خولکم جعل اللہ تحت ایدیکم، یہ جو تمہارے خادم ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہاری خدمتیں کرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اخوانکم، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو بھائیوں جیسا سلوک کرو، یعنی یہ بھائی ہیں، ان کو یہ نہ سمجھو کہ یہ میرا غلام ہے اور میں اسے چاہے جو کروں، یہ میرے ماتحت ہے، یہ میرے انڈر میں ہے، نہیں، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تمہارے انڈر میں کر دیا ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے، تو یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اس کو آپ یہ نہ سمجھو کہ ہم اس سے جو چاہے کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف درجات میں لوگوں کو بانٹا ہے، اس طرح سے رب العالمین نے دنیا کے نظام کو، حکمت کو اس طرح سے رکھا ہے، اس کے ذریعے سے ہر ایک اپنے آپ میں آزمائش میں ہے، جو جہاں ہے اس کی وہ اسی اعتبار سے اس کا حساب لیا جائے گا قیامت کے دن۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ انصاف کا معاملہ رکھے اپنے ماتحتوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ، اور ہمیشہ اس کو بہترین طریقے سے، جس طرح سے وہ جس قدر اپنے مزدوروں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ وہ بہترین ہوگا، اچھا ہوگا، لوگ بھی اس کے ساتھ اچھے ہوں گے، لوگ بھی اس کے ساتھ دل لگا کر کام کریں گے، اچھے سے کام کریں گے، محنت سے کام کریں گے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگ اپنے مزدوروں کو برے القاب سے پکارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور برے نام سے کہتے ہیں، حالانکہ آپ کا وہ ایک بھائی ہے، اس کو صحیح سے آپ اس کو مخاطب کریں، صحیح سے بلائیں، یا آخی، اس کو اپنا ایک بھائی سمجھیں، اس کو آخی برادر کہہ کر بلائیں، میرے بھائی کہہ کر کے اس کو، آپ سیٹ ہو گئے، مالدار ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا بھائی نہیں ہے، وہ بھی انسان مسلم، وہ آپ کا ایک مسلم بھائی ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ اذا اتی احدکم خادمہ بطعامہ فلیقعدہ معہ، سے بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جب تم میں سے کسی کا خادم کھانا بنا کر کے اس کے لیے پیش کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے خادم کو بھی اپنے ساتھ بیٹھا کر کے کھلائے، اپنے ساتھ بیٹھا کر کے کھلائے۔ وہ خادم ہی نہیں کہ وہ خادم ہے، طباخ ہے، باورچی ہے، وہ تو کھانا پکاتا ہے، وہ تو میرا کھانا پکاتا ہے، میں اس کو مزدوری دیتا ہوں، ختم ہو گئی بات، نہیں، وہ بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہے، اور احتراماً، اور اسلام کا یہ بہترین اخلاق یہ ہے کہ تمہارا خادم اگر تمہارے لیے کھانا پکا کر کے لا رہا ہے، تمہارا باورچی تمہارے لیے کھانا پکا کر کے لا رہا ہے، تو اس کو رسپیکٹ بھی دو، اس کو حقیر مت سمجھو، اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھانا کھلاؤ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ، اپنے ساتھ اس کو بٹھاؤ تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ کھانا کھائے۔ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوحًا قَلِيلًا فَلْيُعْطِهِ لُقْمَةً لُقْمَتَيْنِ، ہاں اگر کوئی پریشانی ہو کہ کھانا تھوڑا سا ہو، کھانے والے بہت زیادہ ہوں، تو بیٹھانے میں پریشانی ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں کم سے کم اس کو ایک لقمہ، دو لقمہ ہی دے دو، کھانا کچھ بیچارہ کھا لے، وہ بیچارہ پکا کر کے لایا ہے۔ دیکھیں اس طرح سے اسلام سکھاتا ہے کہ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا جائے، آپ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ، اپنے مزدوروں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے یہاں کام کرنے والوں کے ساتھ ہوں گے تو لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے، لوگ بھی آپ کو احترام کریں گے، آپ کو رسپیکٹ دیں گے، اور یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ہر حال میں کیا ہیں، اس دنیا میں گزر رہے ہیں، جس بھی پوزیشن پہ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش میں ہیں، ساری چیزوں کا ہمیں حساب دینا ہے۔ آج اگر ہم نے فلاں کو حقیر سمجھا، فلاں کے ساتھ ظلم کیا، اس کا پیسہ کاٹ لیا، اس کو کوئی گالی دے دی، کوئی اور چیز کر لیا، کل قیامت کے دن رب العالمین کو کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا میرے بھائیو، خاص طور سے جو مالدار لوگ ہیں، جو سیٹھ لوگ ہیں، جن کے یہاں لوگ بڑی تعداد میں کام کرتے ہیں، ان کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کے اوپر ظلم نہ کریں، ان میں سے کسی کی کوئی حاجت ہو، ان حاجتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کی مدد کرتے ہیں جب بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، تو آپ مسلمان بھائیوں کی مدد کریں گے، رب العالمین آپ کی مدد کریں گے۔ اگر رب العالمین کی مدد چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے
کہ اپنے مسلم بھائیوں کی مدد کریں، اور مدد کے حقدار میں سے سب سے زیادہ کون لوگ حقدار ہوتے ہیں؟ جس کے بندہ انسان کو چاہیے کہ سب سے زیادہ جن کی مدد کرے، خود اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، پھر اس کے خادم لوگ جو اس کے ماتحت لوگ ہیں، ان کو سب سے زیادہ حقدار وہی لوگ ہیں کہ اپنے گھر والوں کے بعد وہ اپنے ماتحتوں کا، اپنے خادموں کا، اپنے یہاں کام کرنے والوں کو، ان کا خیال رکھے، کیونکہ ان کام کرنے والوں میں ایک سے ایک بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں اور تنگ دست لوگ ہوتے ہیں، جو دور دراز سے آ کر کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے گھروں کی کیا پوزیشن ہوتی ہے آپ کو نہیں معلوم، کبھی بٹھا کر کے ساتھ میں اور ان کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کریں، بیچارے کیا کیا پریشانی جھیل رہے ہوتے ہیں، کون ان کے گھر میں بیمار ہے، کتنے ایسے ہوں گے جن کے پاس گھر نہیں ہوں گے، کتنے ایسے ہوں گے جو بیچارے بڑی مشکل سے ان کے گھر کا بڑی کہیں خرچ چل پاتا ہوگا، کہاں سے کیا کر کر کے ان کے گھر چلتے ہوں گے۔ ان سب چیزوں کو کون دیکھے گا؟ اگر آپ ان سب چیزوں کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو رب العالمین آپ کو کتنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ بہت بڑی چیز ہے اگر رب العالمین کی مدد چاہتے ہیں، رب العالمین کی عنایت چاہتے ہیں، رب العالمین کا آپ کے اوپر کرم ہو، تو رب العالمین کی مخلوق کے ساتھ آپ کرم کریں، رب العالمین کی مخلوق اور رب العالمین کے بندوں کے ساتھ آپ اچھائی کریں گے، رب العالمین آپ کے ساتھ اچھائی کریں گے۔ اور یاد رکھیں، پیسے کے نشے میں، مالداری کے نشے میں اگر انسان نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا کہ میں تو سیٹھ صاحب ہوں، میں مالدار ہوں، یہ مزدور ہمارے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں، یہ سب چیزیں آدمی کے ذہن میں اگر آئیں تو سمجھ لیجئے کہ وہیں سے اس کی ہلاکت اور تباہی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ برباد بھی ہو جاتا ہے، اور آخرت میں جو اس کے لیے برائیاں ہیں اور اس کے عذاب ہیں وہ تو وہی ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیشہ ہمیں کھلے ذہن کے ساتھ رہنا چاہیے، ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کسی کو کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ہر ایک کا اس کا حق دینے کی پوری ضرور کوشش کریں۔ کبھی اگر کسی وجہ سے سیلری میں، تنخواہ دینے میں لیٹ ہو جائے، کوئی اور چیز ہو جائے، ہو سکتا ہے تو لوگوں کو بلائے، ان سے معذرت کرے، بتائے وجہ کہ دیکھیں یہ بات ہو گئی ہے، ہم یہ آپ کے لیے پریشان ہیں، ہم کسی کی تنخواہ کاٹنے والے نہیں، ہم کسی کی تنخواہ روکنے والے نہیں، لیکن یہ پریشانی ہو گئی ہے، آپ سے ہم تھوڑا معذرت چاہتے ہیں، آپ سے ہم سوری کرتے ہیں، ہمیں اتنے دن کے اور ٹائم دے دیں، اور لوگ رضامند ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور رضامند ہو جاتے ہیں پھر کوئی بات نہیں۔ لیکن آدمی بیٹھا رہے، اپنے من کے مطابق تنخواہ دے، کام کروائے زیادہ اور کاٹ لے پیسے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ بہت ہی گھٹیا چیزیں ہیں، ظلم ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اچھائی کریں، رحم کریں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم دنیا والوں کے ساتھ رحم کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ، اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، اللہ کی عنایت چاہتے ہیں، اللہ کی توجہ چاہتے ہیں، اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اللہ کے بندوں کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا۔